السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو پیر کے روز قائم ہوئے پورا ایک برس ہو جائے گا۔ بظاہر فی الحال طالبان کے اقتدار کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، ایک سال بعد بھی وہیں پر موجود ہے۔ آج تک عبوری حکومت ہے۔ افغان طالبان کی عالمی تنہائی عروج پر ہے۔ ایک سال بعد بھی افغانستان کے غیر ملکی اثاثے بدستور منجمد ہیں۔ تجارت کا دار و مدار پاکستان پر ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک نے تاحال باقاعدہ طور پہ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ گویا ملک میں سیاسی، معاشی، معاشرتی اصلاحات ہوئی یا نہ ہوئی، تاہم افغانستان میں کسی حد تک امن قائم ہوا ہے اور کرپشن میں واضح کمی ہے۔ عمومی طور پہ اس بار طالبان نے افغانستان میں اقتدار میں آ کر پہلے سے کافی مختلف رویہ اپنایا ہے۔ طالبان کے پہلے دور حکومت میں ٹیلی ویژن پر پابندی تھی، مگر اب افغان شہریوں کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تک رسائی حاصل ہے۔ اقلیتیں اور خواتین طالبان کے روایتی غیظ و غضب سے ان کو بالکل کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ تقریباً محفوظ ہیں۔ نقاب اور حجاب کی پہلی جیسی پابندیاں نہیں ہیں۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کے علاوہ بھی دیگر شعبہ جات میں خواتین کی ملازمتیں برقرار ہیں۔ لڑکیوں کو پرائمری سکول تک تعلیم کی اجازت ہے، اور افغان صحافی خواتین مرد اہلکاروں کے انٹرویو کرتی تھی وہ نظر آ رہی ہیں ویسی ہی۔ آج کے طالبان افغانستان میں حکومتی اہلکار ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور کھچا کھچ بھرے ہوئے اسٹیڈیم میں شائقین کرکٹ میچ بھی دیکھتے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال کے دوران افغان طالبان کے پورے ملک پر ریٹ قائم ہے، لیکن اس دوران ہی امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو ہلاک کیا، اور کل ٹی ٹی پی کے سینئر کمانڈر عمر خالد خراسانی بم دھماکے میں مارے گئے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو ایک سال کے بڑے واقعات ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ ہے افغانستان میں طالبان حکومت اور ایک سال۔ طالبان کے افغانستان میں ایک سال، طالبان حکومت کا ایک سال تقریباً مکمل۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ممتاز سینئر صحافی، افغان امور کے ماہر بھی ہیں، سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی صاحب۔ کچھ ہوا نہ ہوا ہو، بہرحال افغانستان میں پچھلے ایک سال کے دوران، اس طالبان حکومت کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ و جدل، وہ قتل و غارت، وہ بے بہا خون بہنا، وہ تمام معاملات تو کافی حد تک تھم گیا۔ یہ تو نہیں ظاہر ختم ہوئے ابھی بھی، مگر بہرحال یہ صورتحال تو افغان عوام کے لیے شاید ایک سب سے بڑا ریوارڈ ہے پچھلے ایک سال کا، اگر میں درست ہوں تو۔ آپ کی بات درست ہے کامران صاحب کے طالبان کے آنے کے بعد جو ہر روز اوسطاً 100 افغان سولجر مر رہی تھے اور بم بلاسٹ ہو رہے تھے، طالبان کے اٹیکس تھے، اس کے طالبان کے خلاف افغان فورسز کے اٹیک تھے، وہ سلسلہ تو رک گیا۔ طالبان نے زمین کا جو افغانستان میں میرے خیال میں گزشتہ 45 سالوں میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ افغانستان کی ساری زمین پر ایک حکومت ہو، طالبان نے قائم کر دیا۔ لیکن میرے خیال میں ایک سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو امن کے علاوہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اکانومی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ہے، وہ نہیں ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ طالبان کو دنیا نے سمیع یوسفزئی صاحب ایک یہ بتائیے گا، آگے پڑھنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی، ٹھیک ہے امن مل گیا، لیکن بہرحال اکانومی چاہیے، معاشرت چاہیے، عالمی ایک رابطے چاہیے۔ اس میں کیا مذائقہ ہے، وہ کیا رکاوٹ ہے جس نے کہ اس عمل کو تقریباً منجمد رکھا ہے؟ ایک ملک نے بھی ایک سال میں اس کو تسلیم نہیں کیا۔ چونکہ طالبان کی اپنی پالیسیاں، اپنی غلطیاں، اپنے سخت رویے، امریکہ کو چھوڑ دو، رشیا، ایران، چائنا، پاکستان، جس کو ابتدا سے طالبان کے حمایتی اور ان کے ساتھ ہمدرد تصور کیا جاتے تھے، ان کے ساتھ بھی طالبان کے معاملات حل نہیں ہوئے۔ سب سے بڑھ کر طالبان نے اپنی خود پر اس وقت خودکش حملہ کیا جب انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ نیکسٹ جو پچھلے سال جو تعلیمی سال ہے جو شروع ہو رہے تھے، اس میں ساری خواتین اور لڑکیاں اسکول جائیں گے، لیکن اس سے مکر گئی۔
سب سے بڑھ کر جو ڈرون اٹیک طالبان نے اپنے خود پہ کیا کہ ظواہری کو سال کے آخر میں امریکہ نے یہاں پر طالبان کے سال کے آخر میں مارا، جو کہ طالبان کے لیے ایک میرے خیال میں جو طالبان ایک سال کی جو جشن منانے کی جو تیاریاں کر رہے تھے اس پر ایک بم گرا۔ طالبان خود بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو میرے خیال میں حکومت چلانے کا جو ہنر ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ہنر ہوتا، دنیا ظواہری یہاں پر مل گئی، اس کے باوجود امریکہ، یورپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان بہت بڑی حقیقت ہے اور بڑی آسان شرائط پر طالبان کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے ظواہری کو مارا، جو کہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھے، لیکن امریکی عہدیداروں کے جو ریاکشن تھا وہ اتنی سخت نہیں تھا۔ اچھا سمیع یوسفزئی صاحب، آپ نے کہا کہ امریکہ، یورپ، مغرب یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے جو طالبان نے سر کرنا ہے۔ بقول آپ کے یہ آسان شرائط پہ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ورکنگ ریلیشن قائم کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ذرا آسان شرائط بتائیے جو کہ طالبان پھر بھی پوری نہیں کر رہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خواتین کے بابت اپنی پالیسی چینج کرے۔ دنیا افغانستان کی خواتین کے نقاب اڑنے نہ اڑنے، چادری اڑنے نہ اڑنے پہ کوئی ان کا اعتراض نہیں ہے۔ ساری دنیا میں بہت سی مسلم ممالک میں یہ مسئلے ہیں، سعودی عربستان میں ہے۔ صرف ان کو یہ کرنا تھا کہ خواتین کو تعلیم کے دروازے کھولنے تھے اور خواتین کو حق دینے تھے، تھوڑا بہت جو بھی اسلامی احکام کے اندر ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ خیر میں ظواہری یہاں سے برآمد ہوا، جو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ان کا ایک کمٹمنٹ ہوا تھا، امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل ہوا تھا، طالبان ہر دن یہی دہرا رہے تھے کہ ہم یہاں پر کسی بھی بندے کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے اب یہ لگتا ہے کہ اب یہ فاصلے اور بھی بڑھیں گے۔ اور دوسرے علاوہ جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں افغانستان میں، جو چائنا کے لوگ ہیں، چائنا نے آفر دیا کہ آپ کے پاس 150 سے زیادہ چائنیز مسلمان نہیں ہے، آپ ان کو گرفتار نہ کریں، ان کو مجبور کریں کہ بس افغانستان کو چھوڑ دیں، ہم آپ کی حکومت کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ لیکن طالبان نے نہیں مانا۔ پاکستان کے بھی اسی طرح مسائل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ افغان عوام ایک قسم کے سٹک ہے پاکستان کے ساتھ۔ سمیع یوسفزئی صاحب، اگر یہ تو اب امن تو ہو گیا، مگر ظاہر ہے کہ اب زندگی آگے بڑھنے کے لیے ان کو دنیا سے ایک رابطہ، تعلق اور سفارتی رابطے چاہیے، معیشت چاہیے، دنیا میں ایک معمول کے مملکت کی حیثیت سے سروائیول کرنا ہے، تو پھر تو لوگ ناراض ہونا شروع ہو جائیں گے نا اس حکومت سے۔ پھر تو اس کے ساتھ پھر لوگوں کا کی نفرت بڑھے گی۔ پھر یقیناً طالبان نے افغانستان کو فتح کر لیا، لیکن افغانوں کے دل فتح نہیں کیے۔ لوگ مسلسل بھاگ رہے افغانستان سے۔ اکانومی کا یہ حالت ہے کہ لوگوں کا قوت خرید ختم ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد طالبان کا ذکر ہی مگر سوات میں، وہاں پر پاکستان طالبان یعنی ٹی ٹی پی کی واپسی کی خبریں، اس کی وجہ سے کچھ خوف لوگوں کے ذہن میں، ایک بار پھر وہ خیالات جو سن 2011-12 میں اس سے پہلے والے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ لیکن حکومت پاکستان چوکنا ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اب وارننگ دی ہے اور اس پورے معاملے کی بیخ کنی کا ریاست کی جانب سے ایک بھرپور فیصلہ ہوا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ اراکین کی آہستگی سے واپسی کے ساتھ دھیرے دھیرے خوف کے بادل منڈلانے شروع ہوئے ہیں۔ بھتی کی پرچیوں پر رقم نہ ملنے پر فائرنگ اور حملوں کی خبریں بھی آئی ہیں۔ اسلحہ بردار جنگجوؤں کی موجودگی سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس بڑھا ہے۔ حکومت نے بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے خبریں آئی ہیں کہ کمر کس لی ہے۔ مقامی عمائدین کے جرگے کو افہام و تفہیم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں۔ ضلع بھر میں پولیس کا گشت بھی بڑھ گیا ہے اور سوات کے داخلی اور خارجی ریاستوں پر پیرا ملٹری فورسز کی نئی چوکیاں قائم ہو رہی ہیں۔ بالائی علاقوں میں سرچ آپریشن بھی ہو رہا ہے۔ آج سوات کے علاقے منگورا، مٹا، خوازہ خیل اور کمل میں مقامی آبادی نے مظاہرے بھی کیے۔ اس تمام صورتحال کے باوجود پہلے پی ٹی آئی کی حکومت اور اب شہباز حکومت کی کالعدم ٹی ٹی پی سے امن مذاکرات کے پس منظر میں
یہ بات قرین قیاس ہے کہ حکومت کی حکمت عملی طاقت کے استعمال اور مذاکرات کا امتزاج ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کل ایک انٹرویو میں بتایا کہ سوات میں بدامنی کے کئی محرکات ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کے کئی گروہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کا کوئی باغی گروپ بدامنی میں ملوث ہو۔ خبریں یہ ہیں کہ اس پوری صورتحال میں اور اس کے پس منظر میں آرمی کی سوات میں ڈپلائمنٹ کمپلیٹ ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے اور کسی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کا مصمم ارادہ بھی رکھتی ہے۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس پوری صورتحال پر کتنی متحرک ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، اس پورے معاملے پر اس کی حکمت عملی کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز سینئر صحافی، سیکیورٹی امور کے ممتاز سینئر صحافی کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران یوسف صاحب بتائیے گا کہ کیا پرسیپشن ہے، کیا تھریٹ پرسیپشن ہے خاص طور پہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں سوات کی صورتحال کے حوالے سے، ریومرز ہیں، باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور جو آرمی ہے اور جو دوسرے سول لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاس تو ایکیوریٹ خبریں ہیں، تو وہ اس کا لیول کیا ہے، یہ کتنا سیریس وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھریٹ لیول کتنا سیریس ہے حکومتی حلقوں میں؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ جہاں تک آپ نے سیکیورٹی اداروں کی بات کی، جو متعلقہ ادارے ہیں، کم از کم جو میری بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس خطرے کو یا جو مبینہ طور پر کچھ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی سوات میں موجودگی کو پلے ڈاؤن کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس کے حوالے سے اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اور ایز آف ناؤ ان کے خیال میں تمام جو معاملات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں۔ یہ تاثر جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو تصاویر، جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ مقامی لوگ ایون کہ طالبان کی مبینہ طور پر جو موجودگی ہے یا جو واپسی ہے اس کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایون ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کچھ لوگ افغانستان سے واپس آئے ہیں تو یہ بنیادی طور پر نتیجہ ہے ان مذاکرات کا جو ہم حکومت پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، ریاست پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ کیونکہ اتنا برا زمانہ دیکھا ہے سوات نے، اور یہ سن 2010 سے 2012-13 اس سے پہلے کا زمانہ، کہ وہ اس کا تصور بھی وہاں کی آبادی کے لیے اور اس پورے علاقے کے لیے ایک تصور بھی ناقابل برداشت ہے۔ اب اس قسم کی علامتیں بھی جو ہیں، چاہے وہ اس لیول کی کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ ہو رہی ہوں آرگنائز طریقے سے، اس سے وہ بری طرح سے نالہ ہیں، پریشان ہیں اور حیران ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یہ ایک عوامی رد عمل ہے، اور وہ عوامی رد عمل اس تصور کے حوالے سے ہے جو ان کے خیال میں یا ان کے پرسیپشن میں یہ ہے کہ کچھ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور پھر وہ زمانہ شروع ہو جائے۔ کیا یہ ڈسکرپشن جو ہے یہ مناسب ہے؟ بالکل مناسب ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک سوات کی بات ہے تو یہ معاملہ ایون 90 سے چلتا آ رہا ہے، جب صوفی محمد انہوں نے کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ملا فضل اللہ آئے، ملا ریڈیو کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ایک ایسا موقع تھا اگر آپ جب ایکچولی طالبان وہاں پر آئے سوات میں 2008-9 میں، تو اس وقت شروع میں ان کی اتنی کم تعداد تھی کہ اگر مقامی لوگوں سے وہاں پہ بات کریں کہ اگر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت فیصلہ کر لیتی کہ ان کو ہیڈ آن لینا ہے تو شاید ایک مقامی جو ایس ایچ او ہے وہ ان کو ٹیکل کر لیتا، لیکن شاید اس وقت ریاست پاکستان سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے کوتاہی ہوئی، اور جس کے نتیجے میں پھر ہم نے دیکھا کہ سوات جو ہے وہ مکمل طور پر ٹی ٹی پی کے زیر اثر چلا گیا، اور ہم نے ایک نہیں بلکہ 2 فوجی آپریشن کرنے پڑے۔ تو وہ جو خدشات ہیں اور وہ جو ایک بھیانک جو یاداشتیں ہیں آج بھی مقامی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ وہاں پہ بے گھر ہو گئے تھے، اور یہی وجہ ہے اس کی۔ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں وہ تو اب اس کے مقابلے میں تو بہت زیادہ ویل پریپیئرڈ ہے۔ جیسے آپ نے کہا 2 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں، اس کے لیسنز لرن کیے ہیں، عوام پوری ساتھ ہو چکی ہے، ان کا خوف ٹوٹ چکا ہے، ان کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے، قوت سیکیورٹی فورسز کی بہت، اور ان کا مورال اور ان کے ساتھ پبلک سپورٹ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو اب اس قسم کی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آرگنائزڈ اور تھوڑی بڑی لیول کی، تو اس کو تہس نہس کرنا تو کوئی مشکل عمل تو نہیں ہونا چاہیے۔
اس پورے ماحول میں؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں بے شک ٹی ٹی پی جو ہے حالیہ مہینوں میں یا حالیہ سالوں میں انہوں نے کچھ حملے ضرور کیے ہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پہ اور بارڈر ایریاز میں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت موجود ہے کہ جو فارمر ٹرائبل ایریاز ہیں اور ایون سوات میں جو ہم نے فوجی آپریشن کیے، باقاعدہ طور پر کوئی انفراسٹرکچر اب ٹی ٹی پی یا اس سے جو جڑی تنظیمیں ہیں ان کا پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا ظاہر ہے کہ 9/11 اٹیکس کے بعد پاکستان نے ایک ہارڈ لیسن لرن کیا، پاکستانی افواج نے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے، کہ کیسے جو ہوم گرون انسرجنسی ہے اسے کس طریقے سے نمٹنا ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شاید اب اس طرح سے ٹی ٹی پی یا کوئی اور بھی تنظیم جو ہے پاکستان کو اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، جو خدشات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ سوات کا جو علاقہ ہے اس کا باقاعدہ طور پر افغانستان کے ساتھ کوئی بارڈر تو نہیں ملتا، لوور دیر ظاہر ہے کہ اس کا ملیکہ علاقہ ہے اور اس کا کچھ حصہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے۔ سوال لوگ یہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ افغانستان سے لوگ ان کی واپسی ہوئی ہے تو افغانستان سے ان کی واپسی کو کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، یا پاکستان کی کوتاہی ہے کہ یہ لوگ یہاں پر پہنچ گئے؟ اس لیے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اگر تو یہ کسی معاہدے کا حصہ ہے، کیونکہ ایک معاہدے کے تحت ان لوگوں کو پاکستان نے واپس لانا ہے۔ جو میری اطلاع ہے گزشتہ چند مہینوں اور ہفتوں کے دوران ایسی فیملیز اور ایسے ٹی ٹی پی سے جڑے لوگ جو براہ راست کسی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث نہیں تھے، وہ پاکستان ضرور واپس آئے ہیں، لیکن یہ اسلحہ بردار جو جنگجو ہیں ان کا واپس آنا بہت سے سوالات کو جنم لیتا ہے، اور اس حوالے سے میرے خیال میں جو ادارے ہیں اور حکومت پاکستان ہے ان کی طرف سے وضاحت آنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سوات جو ہے یہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو حکمت عملی رہی ہے اور جنگ جو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف لڑی، اس کی ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے۔ یہ عالمی سطح پر اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، جس طرح سے سوات کو خالی کرایا گیا، دہشت گردوں کو شکست دیا، یہ پاکستان کے لیے اور ہماری فورسز کے لیے ایک بڑا ایک پرائیڈ ہے۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنا تو ہم اسیوم یہی کریں گے کہ سب اس کو دل و جان سے کریں گے، اور کچھ ریاستی اداروں کی کوتاہی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس سکسیس سٹوری کو ڈیمیج کر دے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں اتنی جو آئی ایس ایف اور نیٹو کی فورسز وہ افغان طالبان کو شکست نہیں دے سکے۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان نے سکسیسفلی وہ ٹی ٹی پی ہو یا دوسرے گروہ ہوں ان کا قلع کما کیا اور پاکستان کے بارڈر سے ان کو باہر کیا۔ تو شاید کوئی بھی میرے خیال میں یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایسے لوگوں کو واپس آنے دیا جائے۔ جو کنفیوژن صرف اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ کوئی ایز پارٹ آف ڈیل ہے، کیا اگر ایز پارٹ آف ڈیل ہے تو اس حوالے سے میرے خیال میں ضرور وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس مذاکرات کا جو ایک پہلو ہے وہ بہت بڑا پہلو، اور افغان طالبان بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا امن معاہدہ ہو پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے طے بھی ہو جائے اور یہ جو جنگجو ہیں کسی طریقے سے ان کی پاکستان کے اندر واپسی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آخر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پر نظر رکھنے کی بالکل ضرورت ہے۔ افغانستان کے اندر جو اطلاعات آ رہی ہیں، جیسے ٹی ٹی پی کے جو امیر ہیں نور ولی محسود، جو میری اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر ان کو ایک منسٹر کا آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس ایک سٹیٹس ہے ڈی فیکٹو، ان کو اس طرح کا پروٹوکول ہے۔ شاید ایک دو تنظیمیں افغانستان کے اندر جن کو اجازت ہے کہ وہ اسلحہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی ابھی بھی اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ شہباز شریف حکومت بجٹ پیش کرنے کے 2 ماہ بعد ہی ایک نئے بجٹ یعنی منی بجٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ 1.5 ماہ قبل 13 بڑی صنعتوں پر یکمشت 10% اضافی سپر ٹیکس لگانے کا دھماکہ کیا گیا تھا۔ اب 92 ارب روپے کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاریاں ہیں، اور اب پھر ایک بار پھر برق گرے گی تو بیچارے ٹیکس گزاروں پر۔ فرٹیلائزر، شوگر، ٹیکسٹائل سمیت متعدد شعبوں پر مزید ٹیکس عائد کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ گویا ٹیکس دینے والے عوام ہی مزید ٹیکس کی چکی میں پسیں گے۔ دراصل پچھلے ہفتے شہباز حکومت ریٹیلر سے فی دکان 3000 روپے فکس ٹیکس لینے سے دستبردار ہو گئی ہے، اچانک دستبردار ہو گئی ہے۔ ایک بہت ہی برائے نام ٹیکس لینے کی انیشیٹو لی گئی تھی اور اس کا بڑا ڈیفنس کیا گیا تھا، اس کا بڑا پرچار کیا گیا تھا، مگر کیا کیجئے
نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے اپنی ایک ٹویٹ میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو یہ برائے نام ٹیکس بھی واپس لینے کا کہا اور آنن فانن حکومت نے دکانداروں کو اس ٹیکس سے آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کی اس سیکٹر کو باقاعدہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کاوش ایک بار پھر ڈھیر ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بجٹ خسارے میں 42 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہ 42 ارب روپے اس سے آنے تھے، جبکہ 50 ارب روپے کی گرانٹ کی حکومت نے پی ایس او کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ اس لیے ان 92 ارب روپے کے لیے اب منی بجٹ کا ملبہ عوام پر ہی ڈالا جائے گا۔ 1.5 ماہ قبل ہمیں انٹرویو میں وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ریٹیلرز پر فکس ٹیکس کی خوبیوں سے آگاہ کیا تھا، لیکن پچھلے ہفتے وہ ریٹیلرز کی منمانی کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ مریم نواز کی ایک ٹویٹ نے اس پوری تحریک کی جان نکال دی۔ پاکستان میں 90 لاکھ ریٹیل کی ہول سیل کی دکانیں، ہم 3 سے 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرتے ہیں، ہم اس سال 40 ارب روپے جمع کریں گے۔ 20 سے 25 لاکھ دکانوں کو ہم نیٹ ٹیکس نیٹ لے کے آئیں گے، فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس، تو ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ 30,000 سونے کی دکانیں کامران بھائی، 17% ٹیکس تھا، صرف 22 دکانیں رجسٹرڈ تھی۔ 300 اسکوائر فٹ سے چھوٹی دکان سے میں 40,000 روپے لوں گا انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کے مد میں، اس سے بڑی دکانوں کو ہم ڈائریکٹ سیل ٹیکس میں رجسٹر کریں گے اور 3% سونے کے سیل پہ ٹیکس لیں گے۔ تاجر برادری کی مطالبات کے تحت جو قیادت سے ہدایت ملی، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی منشا، ہماری اور دیگر قیادت خاص طور پر مریم نواز شریف کی اس میں رائے بھی شامل تھی۔ ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ یہ فکس ٹیکس کے نظام کو اس پورے سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے یہ، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ٹیکس لگا کر واپس لینے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا ماضی بھی ایک ہمارے سامنے ہے۔ 7 سال پہلے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دکانداروں پر صرف 0.2% ہولڈنگ ٹیکس بڑھایا تھا، لیکن تاجروں کے دباؤ کے بعد نون لیگ حکومت کو یہ ٹیکس بھی واپس انہوں نے لے لیا تھا، اور یہ دوسری پسپائی ہے جو کہ نون لیگ حکومت کی ہے۔ اس دفعہ مفتاح اسماعیل، مگر اس سے پہلے آج سے 8 سال پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی پسپا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ٹیکس ہے، ہم نے یہ 0.6% کا لیوی لگائی ہے پہلی دفعہ، یہ 0.6% ضرور دیں گے آپ بھائی، آپ ٹیکس گزار بن جاؤ، آپ کے لیے فائدہ ہے، اب ان کو دینا پڑے گا۔ یا تو آپ وہ بوریوں کو لے کے جا کے بڑے بڑی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس طرح ہوگا جو کہ بہت رسکی ہے، بینک کو یوز کریں گے تو ان کو دینا پڑے گا، یا ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا۔ ٹیکس نیٹ میں آ جائے، ٹیکس دے دیں، کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کے اپروول اور ان کی گائیڈنس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 0.4% کا ریٹ جو ہے وہ اپریل کے مہینے میں بھی وہی رہے گا، اور اس کو مزید 0.6% تک نہیں بڑھایا جا رہا۔ جب یہ بجٹ آیا تھا اس میں شہباز حکومت نے جب ریٹیلرز پر 3,000 روپے فکس ٹیکس لگایا تھا، تو ہمارے اسی پروگرام میں سابق چیئرمین FBR شبر زیدی، سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے اس کو انتہائی ناکافی قرار دیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت نے تاجروں کو اس معمولی ٹیکس سے بھی خلاصی دے دی ہے۔ فکس ٹیکس رجیم سے زیادہ بدترین چیز نہیں ہو سکتی کوئی۔ آپ نے ڈاکومنٹیشن کو 0 کر دیا۔ جب میں CNIC کارڈ کی کنڈیشن لے کر آیا تھا، اس کو آپ بڑھا کے 3 لاکھ کر دیں، 4 لاکھ کر دیں۔ آپ نے کیوں کنڈیشن ختم کی اور دکانداروں نے کیوں ریزسٹ کیا؟ کیونکہ دکاندار اپنی سیل ڈکلیئر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پاکستان کی ٹیکسیشن اکنومی کو یہ گورنمنٹ 20 سال پیچھے لے گئی۔ PMLN نے اپنا ووٹ بینک ریٹیلر کا اور امپورٹر کا سیکیور کیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے ایک چیز جو 3 سال پہلے کی تھی، اب ہم واپس پلٹ رہے ہیں اور یہ کہہ کر کے کراچی چیمبر اس کے پیچھے ہے اور اس کا زور ہے، فلاں کا زور ہے۔ ہم نے تو سارے زور برداشت کر لیے تھے اور یہ شرط جو ہے لگی ہوئی تھی۔ آپ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ لوگوں سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنی شناخت جو ہے نہ بتائیں اور آپ کاروبار کریں، تو یہ بڑا غلط کام ہوا ہے۔ اس سے جو بھی کچھ رینگ کے آپ نے 2-4 قدم رکھے تھے ڈاکومنٹیشن کی طرف، وہ بھی آپ نے پیچھے کی طرف پھیر دیا۔ یہ پسپائی اور ایک بار پھر ٹیکس چوروں کی یا ایسے لوگوں کی جو ملک میں ٹیکس دینا نہیں چاہتے، ان کی فتح، کامیابی اور ٹیکس گزاروں کی ایک بار پھر رسوائی اور دباؤ۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے بہت عمدہ ماہر ہیں، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں ریونیو کے، جناب ہارون اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اب ہم نہیں کر سکتے، ہم ان لوگوں کو، ان ریٹیلرز کو، ان دکانداروں کو، ہم اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹیکس نہیں کر سکتے، چاہے ہم 1,000 روپے، 2,000، 3,000 روپے بھی لینا چاہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے، ان کی لابی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ مریم بی بی کے ایک ٹویٹ سے پورا بجٹری میجر جو ہے وہ پیک کر دیا فائنانس منسٹر نے پلک جھپکتے۔
تو اس کا مطلب یہ، اس سے پہلے ڈار صاحب نے بڑی پوری قوت سے یہ کیا تھا، نواز شریف صاحب تھے، ڈار صاحب تھے، وہ 2 ود ہولڈنگ ٹیکس میں تھوڑا سا اضافہ کیا تھا 0.2%، وہ بھی واپس لینا پڑا تھا. تو یہ تو ایک ایسا ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ایک ظلم و جبر کا ماحول ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے تو وارے نیارے ہیں، اور باقی اب اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ ٹیکس گزار ہی دے گا نا. کامران خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں کافی عرصے سے کافی اٹیمپٹس کیے گئے ہیں، پارشلی سکسیسفل ہوئے ہیں، پارشلی نہیں ہوئے. پہلی بات تو ہمیں یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ وی ہیو کم اے لانگ وے. پچھلے سال 27% گروتھ ہوئی ہے ایف بی آر کے ریونیو سے، ہم 6100 ارب تک پہنچ چکے ہیں، اور اگلے سال ایک فرمیڈیبل آپ کا ٹارگٹ ہے 7500 ارب کے قریب. دوسری بات اب آ جائیں آپ کا جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے ٹریڈرز. دیکھیے یہ اس وقت اپریل میں نون کی حکومت آئی ہے، 2 مہینے میں بجٹ دینا پڑا. اس پروسیس میں یہ جو انہوں نے فکس ٹیکس لگایا اس میں تھاٹ پروسیس ٹھیک طرح نہیں دیا گیا، اور اس لیے اس کے اوپر بیکلیش آیا. بجلی کے بلوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس کیا بات ہے یہ کہ تھاٹ پروسیس، اس میں کون سا پروسیس باقی ہے؟ 72 سال بعد بھی اب ہم کہہ رہے ہیں ہم نے ابھی ٹیکس کیسے لگا دیا، ہمیں تو سوچنا چاہیے تھا. واٹ دا ہیل، یعنی کہ یہ کیا، اس میں کون سا پروسیس ہونا ہے؟ یہ تو 3000 روپے مہینہ ٹیکس دے دو وہ بھی نہیں دینے کو تیار ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں کامران خان صاحب، میں فکس ٹیکس کے بالکل خلاف ہوں. میں انڈسٹریل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں، اور جتنے بھی جب بھی اٹیمپٹس کیے گئے ہیں فکس ٹیکس یا کیپیسٹی ٹیکس کہتے ہیں انڈسٹری میں، وہ ناکام ہوئے ہیں. آپ کو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. 1000 اسکوائر فٹ میں 2 دکانیں ہیں. ایک دکان جو ہے وہ 2 کروڑ روپے کا ٹرن اوور کرتا ہے، اور ایک دکان جو ہے 4 کروڑ روپے کا ٹرن اوور کرتا ہے. ایک کا ریٹ آدھا ہے دوسری سے. یہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ لا ہی نہیں سکتے. اب پرابلم کیا ہے؟ ہم نے ان کا ٹرن اوور جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے. ڈار صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے اس میں محنت کی تھی. نواز شریف صاحب کی ایک اسکیم آئی تھی، آپ نے اس کو بڑا کور کیا تھا اور آپ نے ہم سے بڑے سوالات کیے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا پرابلم، اب ماحول جو ہے یہ بڑا کنڈیوسیو ہو گیا ہے یہ ٹیکس لگانے کے لیے اور ان کو ایک ایمنسٹی دینے کے لیے. کیوں کہ ہمارے زمانے میں بے نامی ٹرانزیکشن کا لا نہیں تھا. ہمارے زمانے میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں ٹیکس ایویژن جو تھی وہ ایک پریڈیکیٹ آفینس نہیں تھا. اب ہمارے زمانے میں KYC بینکس کی اتنی ایفیکٹو نہیں تھی. یہ سب ایفیکٹو ہو گئے. ٹریڈرز خود مشکل میں ہیں. انڈاکیومنٹڈ پیسہ بینک میں جمع کرانے کے لیے مشکل ہوئی ہے، اس کے پراپرٹی خریدنے کے لیے مشکل ہوئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرن اوور بہت زیادہ ہے، ٹیکس زیادہ ہے، ٹیکس ریٹ کم ہونا چاہیے. وہ بھی ہم نے کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس ایجنٹ اور ہم سیلز ٹیکس ایجنٹ نہیں رہ سکتے بیکاز جن لوگوں سے ہم یہ مال خریدتے ہیں وہ ٹیکس ریٹ میں نہیں ہے، وہ بھی آپ کو معاف کرنا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آج آپ 0.1% لگائیں گے، اگلے سال آپ اس کو 2% کر دیں گے، وہ بھی آپ 4 سال کے لیے فیس کریں. اور سب سے بڑا جو بریکنگ پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ٹرن اوور شو کر دیں آپ 5 سال پیچھے جائیں گے. یہ نیگوشیشنز ہم نے کی تھی، اس وقت ہم اس میں کامیاب ہوئے تھے. ماحول اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم ان کو کنونس کر سکیں. ان لائنز کے اوپر ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا. ان کا ٹرن اوور جو ہے ہمیں ٹیکس لانا پڑے گا، ادھر سے ہم آگے چلیں گے. ایک بنیادی ڈاکیومنٹیشن کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم تھا کہ جی کہ آپ اپنی جو مرچنٹس ہیں وہ کسی بھی ٹریڈ کو جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ کریں، ایک شناختی کارڈ اس کے ساتھ لگا دیں جہاں پہ یہ اس اماؤنٹ کے اوپر کا اگر کوئی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں. پورا ایک عذاب ہو گیا اور ایک بغاوت ہو گئی ملک میں کہ یہ ہم کریں گے ہی نہیں، کسی صورت میں نہیں کریں گے. وڈرا کر لیا حکومت کو دیکھیں کہ اس نے وڈرا کر لیا. دیکھیے کامران خان صاحب، یہ پچھلی حکومت نے لگا کے وڈرا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے نا، میرے اور آپ کے نزدیک ایک سکیم آتی ہے جو بہت ہی لاجیکل ہوتی ہے اور وہ ہونا چاہیے، بٹ وہ 6 مہینے اور 1 سال میں ناکام ہوتی ہے کیونکہ کوئی خریدار اپنا شناختی کارڈ نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو چیز ناکام ہو جاتی ہے اور ٹیکس کلیکشن میں ہیلپ نہیں کرتی اس کو وڈرا کرنا بہتر ہوتا ہے ٹو کٹ یور لاسز اینڈ گو ٹو اے نیکسٹ پلان. مریم بی بی نے بڑا صحیح کیا. ایک بیکلیش آیا، سیویئر بیکلیش آیا. میرا خیال یہ اسکیم صحیح نہیں تھی، اور اب اس کے اندر ایک تھاٹ پروسیس کرنا چاہیے. نیگوشیشن کے تھرو ہوگا، ٹریڈرز کو بٹھا کے ہوگا، تب آپ اس سے نکل سکتے ہیں. لیکن ادر سائیڈ آف دی پکچر دیکھیں ہارون صاحب، ادر سائیڈ آف دی پکچر دیکھیں کہ بجٹ میں انہوں نے اس کے 42 بلین رکھ دیے تھے. انیشیل بالکل ٹوکن ٹیکس ہے اس کا یہ ہے. آج وہ ایک ٹویٹ سے وہ ختم ہو گیا. اب یہ جو بیچارہ ٹیکس گزار ہے
جو کہ اس پچھلے سال کے دوران جو ابھی حالیہ بجٹ آیا اس میں آپ دیکھیں گے اس کو کس عذاب میں ڈالا گیا ہے، اس پہ اب مزید یہ آئے گا، یہ تمام چیزیں آئیں گی، اور پھر یہ تمام جو اس وقت کاسٹ آف بزنس بڑھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، الٹیمیٹلی پاس آن ہوگا عوام پہ جو ٹیکس دینے والا ہے وہ اس کا عذاب مزید بڑھے گا۔ تو ریاست چاہتی کیا ہے؟ 100% صحیح کامران خان صاحب، میں خود کاروباری آدمی ہوں، جتنا بوجھ اس وقت ٹیکسز کا ہے کاروبار کے اوپر، آن ٹاپ آف دیٹ کہ امپورٹ ریسٹرکشن ہے، آن ٹاپ آف دی انفلیشن، آن ٹاپ آف انٹرسٹ ریٹ، بڑے برے حالات ہیں۔ ہاؤ ایور جو ٹویٹ آیا تھا وہ ایک سیاسی لیڈر کا صحیح ٹائم پہ ٹویٹ آیا، ورنہ اس کا بیکلیش ہونا تھا۔ اب جو 40 ارب کا ٹیکس ہے وہ IMF فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہا، آپ نے 40 ارب ایک سیکٹر سے اٹھایا، IMF is not going to listen to any excuses، وہ کہتے ہیں مجھے 40 ارب کے یہ خرچے کم کر کے دکھاؤ یا ٹیکس لگاؤ، اور ٹیکس میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہم لگا دیں گے یا ڈاکیومنٹ کریں گے، وہ کہیں گے کس سیکٹر میں لگائیں گے، وہ ابھی کتنا دیتا ہے اور لگانے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ بیک لیش آیا کیونکہ یہ جتنے ٹیکس گزار ہیں ان کی تو زبان کوئی نہیں ہے۔ مریم بی بی ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہہ دیتی کہ یہ 61 وزیر کی کیا ضرورت ہے، 15 وزیر جن کو کہ دینے کو محکمہ نہیں ہے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ معاونین خصوصی ود دا رینک آف اسٹیٹ منسٹر اس کی کیا ضرورت ہے، یہ جو ایکسیسو پہلے بیوروکریسی ہے اس کی کیا ضرورت ہے۔ ایک ٹویٹ یہ کرتی، ایک ٹویٹ یہ بھی کر دیتی شہباز شریف صاحب سے کہ انکل اس کی کیا ضرورت ہے، تو یہ 40 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی آپ کا سوال ہے۔ وہ ٹویٹ اس لیے نہیں کی گئی کہ 13 پارٹی کی جب ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور ہر پارٹی کو خوش کرنا پڑتا ہے اور آپ جمہوریت میں ہیں اور آپ نے جمہوریت کو آگے چلانا ہے، تو اس طرح کی ٹویٹیں اس کے بعد ہوں گی جب ایک لینڈ سلائڈ وکٹری سے کوئی ایک پارٹی آئے گی اور اسٹیبلٹی آئے گی جو ہمارے ملک میں اس وقت تباہی مچا رہی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے۔ یہ 40 ارب میں دیکھیں نا، ایک دم سے تو نہیں لگا رہے، سوچ رہے ہیں، وہاں بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ عوام پہ یا بزنس پہ اور بوجھ نہیں لگائیں گے۔ ابھی یہ بھی سوچ ہے کہ جو بینڈ آئٹمز ہیں ان کی امپورٹ کھولی جائے اور ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی جائے۔ تو یہ سب سوچ بچار چل رہی ہے، IMF کو بھی خوش کرنا ہے، IMF کو بھی اگری کرنا ہے، آپ نے ڈیفالٹ سے بھی بچنا ہے، جو حالات ہیں اس میں سے نکلنا ہے، نکلیں گے تو ساری اسٹیبلٹی آئے گی نا۔ تو پھر فی الحال ہم لوگ ہی اس کا شکار ہوں، جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ٹیکس دینے والے ہیں، جو کہ 22 کروڑ کے اندر جو کہ براہ راست انکم ٹیکس فائل کر رہے ہیں، 10 لاکھ 12 لاکھ لوگ، یہ بوجھ اٹھائیں ان 22 کروڑ لوگوں کا، کیونکہ ہر ایک چیز کی ایک 13 جماعتی حکومت ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی جس نے کبھی زندگی میں کونسلر بھی نہیں جتایا وہ وزیر بھی بنے گا، اس کو گاڑی بھی ملے گی، اس کو سیکٹری بھی ملے گا، اس کو سارا اختیار بھی ملے گا، تو یہ ہم لوگ سہے کہ ہم لائیں 13 جماعتی حکومت۔ These are hard facts of democracy کامران خان صاحب، نو کانفیڈنس ڈیموکریسی کا ایک حصہ ہے۔ ان ہارڈ فیکٹس میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور آپ جو بتا رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کے کچھ نقصانات ہیں، بٹ ایک سسٹم ہے، اس کو آگے چلنا چاہیے۔ چلے عوام بھی سن رہے ہیں، اور اس سسٹم پہ جو ہمارے سیاستدانوں کی رائے ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں PTI اور عمران خان کی کوشش ہے کہ امریکہ حوالے سے سخت گیر رویے کو، گفتگو کو، بیانیے کو ایک بیلنس کیا جائے، معتدل سطح پر آئے۔ اسی قسم کے خیالات ان کے پچھلے دنوں سامنے آئے ہیں، فوج پاکستان کے حوالے سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی۔ یقیناً اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، بہت مقبول سیاسی جماعت ہے، اور اس کے تعلقات اگر امریکہ اور خود ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اچھا ہے، اور اس پہ بڑی مضبوط پیش رفت ہوئی ہے، خاص طور پہ امریکہ کے حوالے سے، اور ٹھوس چیزیں سامنے آئی ہیں۔ سب بات کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کے بعد۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ PTI کا امریکہ مخالف سخت گیر رویہ اب معتدل ہوتا جا رہا ہے، مدھم پڑتا جا رہا ہے، اور اس میں ایک بہت ہی مثبت پیش رفت یہ ہے کہ PTI امریکہ حکومت، امریکی سفارتکاروں کے درمیان تعلقات، گفتگو اور ایک گفت شنید کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بظاہر بہت ہی بھرپور انداز سے، کارڈیل انداز سے آگے بڑھ رہا ہے۔ باقاعدہ سرکاری طور پہ PTI کے KP اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کی امریکی سفیر اور قونصل جنرل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں،
اور ملاقاتوں سے برف پگھلنے کا تاثر سامنے آیا ہے۔ اس پیش رفت کے فیصلہ کن نتائج عمران خان اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی مبینہ ویڈیو کالز کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی گرم خبریں ہیں، مستحکم خبریں ہیں، گو کہ جیسا کہ ایسے معاملات میں ہوتا ہے پی ٹی آئی نے تو اس کی بھرپور تردید کی ہے، اور امریکی سفارت خانے کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ملاقاتوں پہ کبھی بھی تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ پچھلی جمعرات 4 اگست کو پشاور میں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں امریکی سفیر نے کے پی حکومت کو 36 گاڑیوں کا تحفہ دیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل کے پی حکومت نے امریکی سفیر کو تورخم بارڈر کا بھی دورہ کرایا تھا۔ اب بتایا گیا ہے کہ اس موقع پر سی ایم ہاؤس پشاور میں عمران خان اور ڈونلڈ بلوم کے درمیان ویڈیو کال کا انتظام بھی تھا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کی تردید کر رہی ہے، مگر اس حوالے سے جو حوالے سامنے آ رہے ہیں وہ مستحکم ہیں، جس پر کہا گیا کہ دونوں شخصیات نے 25 منٹ تک آن لائن گفتگو کی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ویڈیو کال میں عمران خان نے امریکی سفیر سے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے میں اپنا پرسیپشن شیئر کیا، اور یہ ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک اور ذریعے نے ہمیں بتایا کہ ایک اور ملاقات عمران خان کی اسی قسم کی ویڈیو کال جو ہے امریکی سفیر کے ساتھ لاہور میں بھی ہوئی ہے۔ اس پورے پس منظر میں یقیناً یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر پی ٹی آئی اور امریکی حکومت کے درمیان، سفارت خانے کے درمیان، سفارتکاروں کے درمیان تعلقات میں بہتری آتی ہے، روابط میں بہتری آتی ہے، اور پی ٹی آئی جو اس کا مخصوص ایک انتہائی سخت گیر رویہ ہے اس پہ کسی حد تک نظر ثانی کرتی ہے، نہ صرف یہ کہ امریکہ کے حوالے سے بلکہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے بھی اس کو اپنے رویے کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بہتر پیش رفت ہے جو کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک حساس معاملہ ہے، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو گرم کرتی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ذرا عوام کے سامنے اس کو پیش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، جس کا کہ ہم اظہار بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی اپنی گفتگو جس میں بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے، مگر وہ اس کی دو ٹوک تردید نہیں کر رہے تھے، دو ٹوک انداز میں نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے پس منظر میں ایک اور بہت اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سے پنجاب کے الیکشن کے نتائج آئے ہیں، ان کی گفتگو میں، ان کے بیانیے کے اندر اس اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے پاکستان تعلقات دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات اس لیے بھی کلیدی ہیں کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے پاکستانی امریکہ میں مقیم ہیں، اور یقینی طور پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی لابی امریکہ میں ہے، اور امریکہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں اور گرم جوش تعلقات ہونے چاہیے۔ عمران خان صاحب اب اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اس کا برملا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی قوم کی دشمنی لیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیں۔ ہمیں اچھے تعلقات ہمیشہ رکھنے چاہیے امریکہ سے۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کو۔ ہماری جو سب سے طاقتور کمیونٹی ہے پاکستانی، وہ امریکن پاکستانی کمیونٹی، لیکن غلامی اس سے بہتر ہے انسان مر جائے کہ اگر آپ نے غلامی کرنی ہے۔ اس دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ پی ٹی آئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اب امریکہ میں لابنگ بھی کر رہی ہے، انفلوئنشل سرکلز میں، کانگریس میں، اور جو بھی وہاں پہ اثر کے رکھنے والے شخصیات یا ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایک ٹپیکل امریکہ کا ماحول ہوتا ہے کہ لابسٹ ہوتے ہیں اور ان کو ہائر کیا جاتا ہے۔ خبریں یہ ہیں کہ براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں لابسٹ بھی ہائر کیے ہیں جو امریکی حکومت کے ساتھ ان کے رابطوں کو مزید آگے بڑھانے کا کام کریں گے، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ بہرحال پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور اس میں گرمجوشی یا اس میں حقیقت کا اظہار ہونا یہ کسی کے لیے بھی نقصان دہ عمل نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بالکل نہیں ہے، اور پاکستان کا بھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی ضروری عمل ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے مزید معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائیں گے ایک بار پھر واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی تجربہ کار صحافی ہیں واشنگٹن میں، انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر واشنگٹن سے۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی چند ہفتے قبل کہ پی ٹی آئی اور امریکی حکومت تعلقات اس کا ایک پس منظر ہے، اس میں
جب سے آپ سے بات ہوئی ہے بڑی ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے. ایک جانب تو یہاں پی ٹی آئی کی جو حکومتیں ہیں وہ باقاعدہ امریکی سفارتکاروں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کے پی, پنجاب, یہ ہم نے دیکھا ہے. پھر یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ خود عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ. دوسری جانب یہ خبر بھی آئی ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی نے شاید ڈائریکٹلی نہیں یا انڈائریکٹلی کوئی ایک لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے جو کہ ان معاملات کو خاص طور پہ فوکس کر رہا ہے, جو کہ ایک امریکہ میں معمول کا عمل ہے کہ پی ٹی آئی کے تعلقات امریکی جو انفلوئنس کے ادارے ہیں, چاہے کانگریس ہو یا دوسرے ادارے ہوں اور دوسری پارٹیز ہیں, تو اس میں اس کو بہتر کیا جا سکے. اس پورے ماحول کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اضافی معلومات ہے, آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ نہیں, بالکل آپ کی جو آپ نے ابھی بات کی درست ہے. میں نے ان سے بھی بات کی اور میں نے چیک بھی کیا جا کے جو ان کی جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے فارا جو چیزوں کی اوورسی کرتا ہے, اور وہاں ڈاکومنٹ موجود ہے ان کی اور ایگریمنٹ ہوا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لابسٹ کے طور پہ ہم نے ہائر نہیں کیا, ہم نے پی آر فرم ہائر کی جو ہمارے لیے ہماری امیج بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی. تو یہ ایک ویسے تو امریکہ میں معمول کا عمل ہے, لیکن جو آپ کی بات ہوتی ہے امریکی جو حکومت میں ہے, مطلب خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو کہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں, اور پھر جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں حکام یا دوسرے اداروں میں حکام جو کہ ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں یا پاکستان کو دیکھتے ہیں, وہاں پر اس حوالے سے کہ پاکستان کے موجودہ ماحول میں اور پھر اس دوران جو پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ رہا وہ اب کچھ معتدل, کچھ ٹھنڈا پڑ رہا ہے, کچھ یہ پیش رفت ہو رہی ہے, تو اس کی وہاں پہ ایپیٹائٹ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یہاں جو پی ٹی آئی ہے یہاں جو ہے ان میں اب پریشانی ہے, ایک فکر مندی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ہوا یہ کہ شروع میں تو جذباتی ہو گئے اور باضابطہ انہوں نے یہاں جلوس نکالے اور نعرے بازی ہوئی گو ڈونلڈ کو وغیرہ وغیرہ. لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو ساری کی ساری چیز ان کے خلاف جاتی ہے. پھر ظاہر ہے وہ یہاں رہتے ہیں, ان کی گفتگو بھی ہوتی ہے, انہوں نے ملاقاتیں بھی کی امریکی حکام سے, پاکستانی سفارتکاروں سے, اور ان کو احساس ہوا کہ وہ جو کیبل ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح عمران خان صاحب پیش کر رہے ہیں, اور اگر ہوا بھی ہے تو اس طرح پیش کرنے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو کافی عرصے سے یہاں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کوشش کرے کہ اپنا امیج بہتر کرے, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک بڑی ریپیوٹیبل فرم کو ہائر کیا ہے, اور وہ صرف حکومت نہیں, کانگریس نہیں, بلکہ میڈیا وغیرہ ہر جگہ وہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہو گیا ہے کہ ایک اینٹی امریکن پارٹی ہے. اب آپ کو پتہ ہے, آپ امریکہ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ امریکی دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ہیں جو بہت زیادہ محب وطن ہوتے ہیں. یہاں کو پتہ ہے اسکول میں ہر صبح ہر بچہ پرچم پہ حلف اٹھاتا ہے, تو وہ یہاں اگر آپ کا امیج بن جائے کہ آپ اینٹی امریکن ہیں تو یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے یہاں کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر ایک تاثر یہ بھی ہے, یہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, کہ امریکہ ناراض ہو تو آپ پاکستان میں اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو میرا خیال ہے ان حالات کی وجہ سے مل جل کے کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا امیج کو بہتر ہو. تو اچھا, اس کی گنجائش میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی گنجائش ہے؟ کافی گنجائش ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال ایکسپرٹس جو پاکستانی ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد میں, کثیر تعداد میں وہ پرو عمران خان ہیں, پرو پی ٹی آئی ہیں, اور وہ تو پی ٹی آئی کا ایک بڑا ایسٹ ہے. اگر وہ ایک اس چیز کو اپنی زائل کریں, اس تاثر کو جس کا آپ نے ذکر کیا اینٹی امریکہ, اس کو زائل کرنا چاہے تو اس کے پھر تو ان کے پاس ایک اسکائز دا لمٹ, کیونکہ یہ اتنا بڑا ڈائسپورا ہے پاکستانی جو کہ یو ایس کے اندر ہے, اور وہ سب اچھے لوگ ہیں, اور وہ عمران خان کے ان میں سے اکثریت تو میرے خیال میں عمران خان کی حمایتی ہے. پھر تو اس کی بڑی گنجائش بن سکتی ہے, پھر تو ایک بڑا سالڈ ان کے پاس یہ ویپن ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کامران خان صاحب. امریکہ کی حد تک میں یہ کہہ سکتا ہوں, دوسرے ملکوں کا نہیں پتا, کہ 90% پاکستانی جو ہیں پی ٹی آئی کے حامی ہیں. اور کل رات بھی ایک سوشل فنکشن تھا, کچھ لوگ پاکستان سے آئے تھے, ان کے لیے گیٹ ٹوگیدر تھا, اور اس میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 25-30 آدمی تھے. 25-30 میں سے سوائے 2 کے جو پاکستان سے آئے ہوئے تھے, ان کے علاوہ سب کے سب پی ٹی آئی کے حامی تھے.
اور یہی حالت تقریباً زیادہ تر فنکشنز اور پارٹیز اور ایونٹس میں ہوتی ہے کہ 90% لوگ حامی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس محفل میں میں بھی موجود تھا جب اپنا جو یعنی ڈاکٹرز کی جو ایک تنظیم ہے اس میں جب کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی تھی تو کس طرح ڈاکٹروں نے جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے ہنگامہ کر دیا تھا. اور تو میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدگی سے کام کرے اور سلجھے ہوئے انداز سے کام کرے تو امریکی ڈائسپورا کو استعمال کر کے اپنا امیج بھی بہتر کر سکتی ہے اور اپنے لیے نرمی بھی پیدا کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ان کو یہ جو نعرے بازی چھوڑنی پڑے گی اور ایک رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی کہ جو بھی پی ٹی آئی کا مخالف ہے وہ پاکستان کا دشمن نہیں ہے اور پی ٹی آئی ایک سیاسی تنظیم ہے اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں. تو اگر اس رویے کو ساتھ لے کے چلیں تو ان کے لیے کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ انور اقبال ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک بہت حوصلہ افزا پیش رفت ہے. تھر کوئلہ آپ سنتے رہے ہیں. تھر کول اب شباب پر جوبن بھرے خوب اب اس کی یہ ذخائر کام آ رہے ہیں, اس سے کام ہو رہا ہے. بجلی پیداوار اس وقت جاری ہے. 3 منصوبے اس میں شروع ہو چکے ہیں, مزید پائپ لائن میں ہے. سستی بجلی ہے آج کل اس انتہائی مہنگی بجلی کے زمانے میں اور یہ بہت ہی عمدہ, بہت سالڈ اور زمین پر ہونے والی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معاشی مشکلات, انرجی بحران اور آسمان چھوتی پیٹرولیم امپورٹ بل کے زمانے میں ہمارے پاس ایک اچھی خبر ہے. تھر کوئلہ سے سستی بجلی بنانے والا تیسرا پاور پلانٹ بھی اب رواں دواں ہو گیا ہے. تھرپارکر میں ہپکو اور دیگر کمپنیز کی شراکت سے 100 ارب روپے سے زائد لاگت کے تیسرے اور 330 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کی بھی نیشنل گرڈ سے اب منسلک ہو چکا ہے. اب یہ تینوں بجلی گھر انتہائی سستی, آج کل کے زمانے کے لحاظ سے انتہائی سستی 990 میگا واٹ بجلی فراہم کریں گے, جس سے پاکستان کو بجلی بنانے کے نہ صرف یہ کہ درآمدی خام تیل اور مہنگی LNG خریدنے میں کمی آئے گی بلکہ قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی. یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے یہ مدد خداوندی ہے. پاکستان میں اس وقت خام تیل اور LNG سے بجلی کی پیداواری لاگت تقریباً 18 روپے سے 22 روپے فی یونٹ ہے, لیکن انتہائی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ تھر کے مقامی کوئلے سے تیار ہونے والی بجلی بمشکل 5 سے 6 سینٹ یعنی 9 سے 10 روپے فی یونٹ بن رہی ہے, جبکہ کوئلے کی پیداوار میں اضافے سے سال کے آخر تک تھر کول انرجی پروجیکٹ سے بجلی کی تیاری صرف 5 روپے یونٹ تک جائے گی. مقامی ایندھن سے سستی بجلی کی تیاری سے مہنگی درآمدی ایندھن پر انحصار میں کمی آئے گی. پاکستان کے امپورٹ بل اور تجارتی خسارے میں نمایاں فرق آئے گا. زر مبادلہ فار ایکسچینج بچے گا اور انرجی سیکٹر پر 2800 ارب روپے کے گردشی قرضوں میں اضافے کی کچھ تو کچھ روک تھام ہو سکے گی. اس وقت تھر کول انرجی پروجیکٹ میں کیا ہو رہا ہے, کوئلے کی کان کنی کس مرحلے پر ہے اور کوئلے کی پاور پلانٹس کتنی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور کتنے نئے بجلی گھر اس پر تیاری کے مراحل میں, اس کیفیت کا احوال دیتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ پہ جو انہوں نے تھر میں جا کے تیار کی. ضلع تھر پارکر میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار کے ایک نئے بجلی گھر کا افتتاح کر دیا گیا ہے. سی پیک کے تحت ہب پاور کمپنی لمیٹڈ ہپکو اور ان کی شراکت داروں نے 330 میگا واٹ کے منصوبے کی تعمیر 4 سال میں مکمل کی ہے. اس وقت بھی ہم نیشنل گریڈ کو تقریباً 160 میگا واٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ ہم اس مہینے کے آخر تک اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں کہ جہاں تمام ٹیسٹنگ مکمل ہو جائے اور اس مشین کو ہم کمرشل آپریشن کے لیے ڈکلیئر کریں. مقامی کوئلے پر چلنے والا تھر پارکر میں یہ تیسرا بجلی گھر ہے جس کی لاگت کا تخمینہ 52 کروڑ ڈالر یعنی 100 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے. کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ سستی بجلی کی فراہمی اور موجودہ ملکی معاشی حالات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا. یہ پروجیکٹ جو ہے نا 300 میگا واٹ کا کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کر دے گا اس ملک کو کسی بھی زر مبادلہ خرچ کرنے سے, کسی بھی امپورٹڈ فیول کی کاسٹ بیئر کرنے سے. اور اس تھر کول کی جو کاسٹ ہے اس وقت آج جو اینگرو کا ایک پلانٹ چل رہا ہے تو اس کی انرجی کاسٹ 4-4.5 روپے ہے اور اس کے اگینسٹ اس وقت جو امپورٹڈ کول کا پلانٹ ہے وہ 18 روپے کا ہے اور LNG کے پلانٹ 22-23 روپے کے آس پاس ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا بٹ اتنے ہی ہیں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں اور کمپیئر کریں تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا, کہاں 4.5 روپے اور کہاں 18 روپے. 30 پلانٹس جو کہ لوکل 100% انڈیجنس پہ ہیں, یہ اکانومی میں 2 طریقے سے, ایک تو سستی بجلی پیدا کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کا زر مبادلہ جو
क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा बुरहान है इस वक्त इकॉनमी का पाकिस्तान की, वो आपको वहाँ पे मदद कर रहे हैं। इस पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कोयला सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के तहत थर में कायम कोयले की पहली कान से फराहम हो रहा है। सालाना 3.8 मिलियन टन कोयला फराहम करने वाली इसी कान के कोयले पर एंग्रो पावर जिन कंपनी के 660 मेगावाट के 2 बिजली घर पहले ही चल रहे हैं। अब तक सिर्फ इस कोल की मैं बात करूं अगर तो $700 मिलियन की नेशनल एक्सचेकर को सेविंग दे चुका है। अगर फ्यूचर के तमाम नए पावर प्लांट्स थर करके कोयले पे लगाए जाएं और जो यूरिया है वो उसकी जो गैस की प्रोडक्शन है वो इस कोल के थ्रू की जाए, या जो सीमेंट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो अगर थर के कोयले पे शिफ्ट हो जाए, तो ये कम से कम 7-8 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। साइनोसिंध कंपनी के तहत 80 करोड़ डॉलर की लागत से कायम थरपारकर की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोयले की कान ने भी हाल ही में कोयले की फराहमी का आगाज कर दिया है। इस कोयले से बिजली बनाने के लिए चीन की शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी का 1320 मेगावाट का बिजली घर भी तैयार है। कंपनी का दावा है कि 1 अरब 25 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 250 अरब रुपए से कायम होने वाले इस बिजली घर का 660 मेगावाट का पहला यूनिट आइंदा 2 माह से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी शुरू कर देगा। विदिन 2 मंथ हम स्टार्ट करेंगे। पहले फेज है हम 660 मेगावाट की जो ना पावर जनरेशन करेंगे। इस बिजली घर की टेस्टिंग के लिए कान से कोयले की फराहमी शुरू कर दी गई है। मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अगर थर के इस कोयले पर इन्हिसार किया जाए तो इस ज़मीन के अंदर मौजूद तकरीबन 175 अरब टन कोयला कई सदियों तक मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है और ये कोयला मुल्क की किस्मत बदल सकता है। इस इंतहाई अहम मौजू और इस इंतहाई अहम प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस पर मज़ीद बात करते हैं, माहिराना एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब कामरान कमाल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हपको पावर के और डायरेक्टर भी हैं सिंध एंग्रो कोल माइनिंग के। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान कमाल साहब। ये चीज़ें तो अभी हमारे सामने आ गई हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी इसमें डेवलपमेंट है। पोटेंशियल एक होता है कि पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है, वो हम उसकी बड़ी कहानियाँ सुन चुके हैं, लेकिन जो आपको ग्राउंड में अब मटीरियलाइज हो गया है, यानी कि बस अब सामने आएगा, उसका थोड़ा सा एक अहाता दीजिए। थोड़ा सा हमने दिया है लेकिन ज़रा सा उसकी डेप्थ बताइए। जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि जी इसके अंदर 175 अरब के ज़खायर हैं, हम ये सुनते आ रहे हैं, और हम इस ब्लॉक की अगर बात करें तो ये 5000 मेगावाट 50 साल तक पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ अगर ब्लॉक 2 की जिसका आपने अभी कवर किया। और उसमें ये जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे वाले प्रोजेक्ट का जिक्र किया, ये माइन के दूसरे फेज़ में है ऑलरेडी। जैसे आपने सुना कि 3.8 मिलियन टन्स पर ईयर माइन प्रोड्यूस कर रही है, जिससे हम 600 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह 660 मेगावाट के 2 मंसूबे, एक जो ऑलरेडी ग्रिड से कनेक्ट हो गया है, दूसरा भी कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम अभी तक हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, 330 तो ये तो 990 हुए जी, और एक और 330 का प्रोजेक्ट आ जाएगा तो ये 1320 के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। और शंघाई का जो ब्लॉक 1 है उससे भी 1320 मेगावाट ग्रिड में कनेक्ट हो जाएगा। हमें बताया है कि 620 या 600 कुछ जो है वो अब आ जाएंगे अगले 3-4 महीने में। जी, अगले 3-4 महीने में वो फेज़ में आते हैं, क्योंकि आप पहले कमीशनिंग करते हैं। इसका मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपने ज़र मुबादला की बात की। इस वक्त जो हमारे मुल्क का पिछले साल का खसारा था वो 17.4 अरब डॉलर था। उसमें से जो एनर्जी इंपोर्ट का एस्टिमेटेड नंबर है वो 11 से 12 अरब डॉलर है। सिर्फ ये 4 मंसूबे जो 1320 मेगावाट के अगर चलें, और जो कीमत थर कोल की होगी उसके वर्सेस जो आज इंटरनेशनल कोल $350 पर टन का है, ऑलमोस्ट 1 से सवा अरब डॉलर की बचत होगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो जैसे हमने कहा कि हमारी रिलायबिलिटी ऑन द लोकल फ्यूल, जो हमारा कुछ वक्त में हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है, डॉलर मतलब की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, वो इसलिए होती है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए। तो हमें थर कोल की सूरत में एक नेमत अता हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगले साल यहाँ से 2400 मेगावाट ग्रिड में होगा, और आने वाले वक्त में हम मल्टीपल फेजेज़ में ये देखते हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स के बाद हम इसको दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इस वक्त है रेल लिंक इस्लाम कोट से छोर तक, ताकि हम ये कोयला
باقی ملک کی گویا صنعتی کہ جو انفراسٹرکچر ہے ہمارے پاس اس وقت کے لحاظ سے تو ایک تھوڑا بہتری ہے، لیکن جو ہمیں پورا پوٹینشیل اگر اس کے لیے کرنا ہے تو اس میں ابھی ہمیں انویسٹمنٹس کرنی ہے، خاص طور پر انفراسٹرکچر میں. جی اس میں ہمیں دیکھیں جو اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ ریل لنک میں کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے باقی صنعتی ادارے یہاں قائم کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو باقی انفراسٹرکچر اور پالیسی انسینٹیوز دینے پڑیں گے تاکہ لوگ یہاں آ کے کوئلے کو استعمال کرنے کے بہترین منصوبے لگا سکیں. کامران صاحب اس کا سب سے بڑا تو اس وقت ہارنس کریں گے ہم اس کا فائدہ جب یہاں پہ انویسٹرز آئیں گے. اور یہ اس کے لیے ہمیں اس کو انویسٹر فرینڈلی بنانا ہوگا اور یہ کہ ماحول ایسا کریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ابھی وہاں پہ انویسٹر ہیں اگر وہ ایک اچھا ماڈل بنیں گے تو دوسرے لوگ وہاں پر آئیں گے اور پھر اس کی بہار جو ہے وہ سامنے آئے گی. اس فرنٹ کی تھوڑی سی مجھے دیجیے. جی دیکھیں اب یہ تو ویسے ہی ایویڈنٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ منصوبہ 2009 میں اینگرو کمپنی نے گورنمنٹ آف سندھ کے اشتراک سے سٹارٹ کیا تھا اور اس کو خاصے سال لگے، لیکن اس کے بعد بلاک 1 میں شنگھائی الیکٹرک نے آ کے بھی اس کو ڈیولپ کیا. تو بجائے کہ صرف ایک بلاک ڈیولپ ہوتا 2 بلاک ڈیولپ ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب ریل لنک بن جائے گا اور اس سے کوئلے سے باقی انڈسٹریز بھی مستفید ہوں گی، اس کے بعد لوگوں کو یہ عیاں ہو جائے گا کہ اس کوئلے کے استعمال سے ہم اپنے باقی صنعتی منصوبے بھی لگا سکتے ہیں، جو کہ مطلب ایسی انڈسٹری جو کہ کوئلہ استعمال کرتی ہے یا گیس استعمال کرتی ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کول ٹو فرٹیلائزر چائنا میں ایک ڈیمونسٹریٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کی طرف بھی ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہماری انرجی کی جتنے ریسورسز ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بڑی ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ آئل سعودی عربیہ سے بھی نکلتا ہے، عراق سے بھی نکلتا ہے، کویت سے بھی نکلتا ہے، ایران سے بھی نکلتا ہے، لیکن اس کی کوالٹی اور پھر اس پہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے پھر اس کو گریڈ کیا جاتا ہے. ہمارا کوئلہ جو ہے دنیا میں جو جتنے کول کے ریزروز ہیں اس میں ہماری کوالٹی کیسی ہے؟ دیکھیں یہ سوال بہت سے لوگ سکیپٹیکل طور پہ پوچھا کرتے تھے، اسی لیے یہ ڈیلے ہوا. دیکھیں اگر آپ کوالٹیز دیکھیں تو سب سے اچھا اینتھراسائٹ کوئلہ ہوتا ہے جو میٹ کول، اس کے بعد بچومنس کوئلہ ہوتا ہے جو 6,500 سے کوئی 5,500 کلو کیل پر کے جی کے حساب سے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. اس کے بعد ایک سب بچومنس کوئلہ ہوتا ہے اور یہ براؤن کول یا لگنائٹ کہلاتا ہے. لیکن یہ کوئلہ کیونکہ اس میں تھوڑا پانی کی موئسچر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مائن ماؤتھ پہ جو کہ جہاں پہ کوئلے کی کان ہے وہیں پہ پاور پلانٹ یا منصوبے لگانے سے اس کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے. اور جرمنی اس سے بہت فائدہ اٹھاتا رہا ہے اور 50 سے 60 سال سے وہ اسی طرح کا کوئلہ، جب ہم نے یہ کوئلے کے منصوبے پہ کام شروع کیا تو ہمارے جرمن کنسلٹنٹ یہی ویریشن ہے ان کی. جی یہی ویریشن ہے اور ملکوں بہت سی دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ پائی جاتی ہے. بلکہ بارڈر کے اس پار یہی کوئلے کی ایک سیم ہے جو راجستھان میں ایکسپلائٹ کی انڈیا نے، اور جو آپ انڈیا میں اتنے کوئلے کے منصوبے دیکھتے ہیں وہاں پہ سمجھے اسی کی ایکسٹینشن ہے. جی مطلب کوئلے کی سیم کو تو نہیں مطلب یہ کہ اٹس ریزنیبل کوالٹی. جی اٹ از ڈیمونسٹریٹڈ. اور اب تو پروف ہو گیا کہ 3 سال سے اینگرو کول چل رہا ہے. ہمارا منصوبہ سکسیسفلی گریڈ سے کنیکٹ ہو گیا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتوں میں فل پروڈکشن پہ چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ. کامران کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر آپ کو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.